ایک مرتبے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھٹیے کے اندر سوئے ہوئے ہیں، چارپائی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک خواب میں سپنے میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس کو اگنور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سپنا تو سپنا ہوتا ہے، سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا ہے، سپنے میں لوگ کیا کیا نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اگنور کر دیا۔ دوسرے دن بھی جب چارپائی پہ لیٹے تو وہی خواب نظر آتا ہے۔ جب تیسرے دن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ خواب میں وہی خواب نظر آ رہا ہے، وہی واقعہ رونما ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ ضرور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ کا ہی کارنامہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے لگتے جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا۔ اے اسماعیل انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے اسماعیل، اے میرے بچے، اے میرے لڑکے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے بھی ایسا نیک اور صالح متقی اور پرہیزگار بیٹا ہے۔ دیکھیے جواب کیا دیتا ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے اے اسماعیل بتا تیری رائے کیا ہے، میں نے آج سپنے میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت ہی بہترین انداز سے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر۔ حضرت ابراہیم نے جب بھی اللہ کے سامنے درخواست کیا، گزارش کی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے نیک بیٹی دینا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کیا ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا دینا یا بیٹی دینا مگر نیک اولاد عطا فرمانا۔ اور وہی وہ دعا کی بدولت اور یہی وہ دعا جب اللہ کے پاس قابل قبول ہوئی تو حضرت اسماعیل جیسا نیک اور ہونہار اور ہوشیار اور سمجھدار اور متقی اور پرہیزگار بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ اے بیٹے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لگتا ہے مجھے یہ اللہ کا حکم ہے، بتا تیری رائے کیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا ابو جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں کے ساتھ پائیں گے۔ حضرت اسماعیل کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی چھری گردن پہ چلانے کا موقع آیا، جیسے ہی چھری گردن پہ چلانے کا ٹائم آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پتھر ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، نور نظر لگتے جگر ہے، ان کو کھلا کر پلا کر پیار اور محبت کے ساتھ ان کو پالا تھا، مگر جب اللہ کا حکم، ابراہیم علیہ السلام گنجائش تلاش نہیں کر رہے ہیں، بہانہ بازی نہیں کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب جانور لینے کے لیے جاتے ہیں تو جانور جیسا من تیسا، جیسا پیسہ ہوا ان کے پاس لے کر چلے آئے، اور گھر میں لانے کے بعد فون کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کان کٹی ہوئی ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، یہ چلے گا کہ نہیں، قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے اتنا معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے تو تجھے یہ جانور خریدنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو جانور کو لانے کے بعد کہتا ہے کہ مولانا صاحب چلے گا کہ نہیں چلے گا، یہ بہانہ بازی نہیں چلے گا، یہ بہانہ بازی، یہ ہیلا گوئی، یہ گنجائش تلاش جو کر رہے ہیں آپ، ایسا نہیں چلے گا میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے لگتے جگر کو ذبح کر دیں، بلکہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کتنی کی جا رہی ہے اور میرا بندہ جو ہے اللہ سے محبت کتنا کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اور یہی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی کرنے کا بتایا ہے۔ سارے کی سارے کہانی اور واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں آپ کو دوبارہ سنا کے بور نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ کا تقوی، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی اور اللہ کی محبت کو پانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تم جو قربانی کرتے ہو، جانور کو ذبح کرتے ہو، نہ تو اللہ کے پاس یہ جانور کا گوشت جاتا ہے، نہ تو یہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور نہ تمہاری یہ قربانی، یہ جانور اللہ دیکھتا ہے کہ موٹا تازہ ہے یا سوکھا یا پتلا ہے یا کتنے دام کا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے جو جانور ذبح کیا ہے تمہارے دلوں میں اللہ کے لیے کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے، کتنا دہشت ہے، کتنا تقویٰ ہے تمہارے دل میں۔ اللہ تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔
اللہ تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیزان ملت اور برادران اسلام، جیسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے پر چھری چلائی، اللہ نے فوراً ایک دمبے کو لا کے کھڑا کر دیا اور دیکھا کہ یہ دمبا ذبح ہو کے تیار ہے، یہ دمبا ذبح ہو کے تیار ہے۔ یہ سنت ابراہیم قیامت تک رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو کہا، ابراہیم تم نے تو ایک خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے اللہ کی منشا اور اللہ کی محبت کی اور ایمان کا مزہ تم نے چکھ لیا ہے، آج سے تو میرا خلیل ہے، آج سے تو میرا دوست ہے، آج سے تو میرا ولی۔ میرے بھائیوں، اسے کہتے ہیں اللہ کا برگزیدہ بندہ، اسے ہی کہتے ہیں اللہ کا محبوب تر بندہ۔